الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ نماز درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں برادر مکرم بھائی محمد بابر صاحب ان کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات نے مجھے حکم دیا کہ میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک خوبصورت پہلو پہ گفتگو کروں گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے محبت رسول، سب کہہ دو صلی اللہ۔ میں اپنے عنوان پہ 3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 3، میرے اکابرین علماء دیوبند اپنے نبی سے محبت کیسے کرتے تھے، کیسے کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اہل علم تشریف فرما ہے، میں تو بہت چھوٹا اور طالب علم ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے نقیب محفل صاحب، یہ ان کا اعلیٰ ظرف ہے، وگرنہ ہم تو طالب علم، اکابرین کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، بس یہ اکابرین کی شفقت ہے اور ان کا یہ ہمارے اوپر بھروسہ ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے اعتماد پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک عادت ہے، آپ اسے اچھی کہہ لیں یا بری کہہ لیں، کہ جو عنوان دیں جتنا وقت ہو اسی عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یوں نہیں کرتے کہ شروع میں عنوان اور آخر میں عنوان پہ 2 منٹ اور درمیان میں کبھی دائیں کبھی بائیں، جو بات آئی اسی پہ شروع ہو گئے۔ انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، جو میں نے عنوان دیا ہے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اتنی بات ضرور ہے، آپ کا ذوق بنتا جائے گا، میرا عنوان کھلتا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اب میں آپ حضرات کو مجبور کروں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ ماشاءاللہ کہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن میرا نظریہ ہے، میرے اکابر کا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں حضور کا ذکر کروں گا اور حضور کا دیوانہ سن کے خاموش نہیں رہ سکے گا، کہو انشاءاللہ۔ بلا تاخیر آئیے آغاز کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اصل ظاہر نہیں ہوتا، اصل بنیاد ہوتی ہے۔ پہلے ظاہر نہیں ہوتا، پہلے بنیاد ہوتی ہے۔ آپ کوئی کمرہ کھڑا کریں، مکان بنائیں، دکان بنائیں، ہر چیز کی ایک چھت، ایک دیوار اور ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ پہلے چھت نہیں، پہلے بنیاد ہے، پہلے دیواریں نہیں، پہلے بنیاد ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک، ان تمام کی تمام عبادات جو ہیں ان کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے، کلمہ بھی قابل قبول ہے، نماز بھی قابل قبول ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد قابل قبول ہے، اور اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی کو میرے محبوب نے یوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر نقشہ کھینچتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو۔ میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
میرے بھائیوں پہلی بات میں نے اہمیت پہ عرض کی ہے۔ نمبر ایک، میرے محبوب کی محبت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر محبت رسول ہے تو سب کچھ قابل قبول ہے، اور اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب نمبر دو، محبت کہتے کسے ہیں؟ پوری توجہ رکھیے گا، محبت کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو اسے میلان کہتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے، اور یہی میلان جب بڑھ جاتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ آخر میلان بڑھتا کیوں ہے؟ میلان کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں وجہ میلان تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جمال ہے، نمبر دو کمال ہے، نمبر تین احسان ہے۔ کیا مطلب؟ آسان کر دو، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو تین وجہوں سے کرتا ہے۔ نمبر ایک اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، نمبر دو اس کے کمال کو دیکھ کر، نمبر تین اس کے احسان کو دیکھ کر۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات میں کوئی میرے نبی کے جمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی میرے نبی کے کمال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی میرے نبی کے احسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر پوری دنیا میں اگر کوئی محبت کے لائق ہستی ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ہستی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ کا ذوق بنتا جائے گا۔ میں نے آپ سے نہیں کہنا آپ سبحان اللہ کہیں یا آپ بولیں، انشاءاللہ آپ بولیں گے، مجبور کر کے بلانا یہ تو ہمارے کاغذ میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بولو گے انشاءاللہ۔ جو عاشق رسول بیٹھا ہے، کوئی سوچ کے بولے گا، کوئی جلدی بولے گا، کوئی دیر سے بولے گا، انشاءاللہ بولو گے ضرور۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ۔ میں نے عرض کیا محبت کی وجوہات کتنی ہیں؟ محبت کی وجوہات تین ہیں۔ نمبر ایک جمال ہے۔ میں جمال سے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آئیے، وہ لوگ جو کہتے ہیں علماء دیوبند نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے، میں نے کہا آؤ ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم تو پیغام سناتے ہیں۔ آؤ توجہ کرو، جو لوگ کہتے ہیں ہم بڑی گہرائی میں اتر کے نبی کی سیرت سنتے ہیں، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں اس طالب علم کے تخیل پہ غور کرنا۔ دو حدیث مبارکہ، ایک آیت مبارکہ، ایمان تازہ ہوگا، نبی کا جمال سمجھ آئے گا۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا نا، ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے، میرے نبی کا جمال کیا ہے؟ پہلی حدیث مبارکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب درمیان میں قرآن کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ کیوں کیا؟ کہا میں خود خوبصورت ہوں، میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، جس رب نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا، جس رب نے مجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچنا اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب گل بھی تو چھیڑی ہے تے دسنا بھی تو ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا۔ میں نے کہا چلنا میں تجھے بتاؤں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت آمینہ نے دیکھا میرے بیٹے جیسا حسین کوئی نہیں ہے، جناب عبد المطلب نے دیکھا میرے پوتے جیسا حسین کوئی نہیں ہے، حضرت حلیمہ نے دیکھا اس لال جیسا
کائنات میں حسین کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا آگے چلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو ہریرہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے۔ جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی ہے، جب نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی تو میرے نبی کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے نا۔ ابو ہریرہ بتانا اللہ نے میرے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، دنیا والوں میں نے اپنے محبوب سے بڑھ کے کائنات میں کسی چیز کو حسین نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ میرے سامعین کا ذوق بن رہا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، ذرا بات کو آگے بڑھائیے نا، ذرا بات کو کھولیے نا، اللہ نے میرے محبوب کو کیسا حسن و جمال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سنو پھر نارووال والو، جب ہم نبی کے چہرے پہ نظر ڈالتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ آسمانوں کا سورج جو ہے وہ میرے محبوب کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ علامہ مناوی آ گئے، فرمایا ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا، ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ علامہ قرطبی آ گئے، فرمایا اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا، اگر کر دیتے کوئی آنکھ میرے محبوب کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا دنیا والو اللہ اپنے نبی کو نبوت کی کوئی دلیل نہ بھی دیتے، معجزہ نہ بھی دیتے تو دلیل کے لیے کملی والے کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ جبرائیل امین آ گئے، جبریل بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں دنیا والو میں مشرق سے مغرب گیا، شمال سے جنوب گیا، آدم کا عیسیٰ میں نے سب نبیوں کا دیدار کیا ہے، جبریل تیرا فیصلہ کیا ہے۔ جبریل فرماتے ہیں فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا۔ جبریل بھی ان کے شہدا ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ ماشاءاللہ سو رہے ہو سن رہے ہو، جو سن رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ پیچھے والے میرا خیال بھاگ رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں نا، اگلے بول دے نہیں پچھلے نہیں بول دے۔ بندہ ہوئے نا بولنے والا اور بیچارے نا اسے نظر تھوڑا آتا ہو یا نبینا ہو، وہاں تو گزارا چل جاتا ہے، جسے نظر آتا ہو اسے آخر تک نظر آتا ہے۔ مل کے ایک دفعہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، عنوان ہم نے چھوڑنا نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، پورا وقت اپنے عنوان پہ عنوان سن کے جائیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے اسٹیج کو یہ ذوق دیں، دائیں بائیں جانا چھوڑ دیں، جو عنوان ہونا اسی عنوان پہ گفتگو کریں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میرے شیخ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس بھمن دامت برکات العالیہ نے اس اسٹیج کو بہت سے ذوق دیے ہیں، ان میں سے ایک ذوق یہ بھی ہے کہ اپنے عنوان کو چھوڑ کے نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، اپنے عنوان پہ محنت کرو تاکہ بولنے والے کو پتہ چلے، سننے والوں کا بھی نظریہ بنے اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے دعویٰ کیا کہ جیسا جمال میرے نبی کو اللہ نے دیا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، کہتا مولوی صاحب بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا چلنا، حضرت حسان کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال
व या सय्यिदल बश मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया। हजरत शेख सादी आ गए, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया। हजरत पीर मेर अली शाह साहिब आ गए, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जे शान तो शाना सब बढ़िया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अकी किथे जा लगियां। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया। कायनात हुस्न फैली तो लामहदूद थी, सिमटी तो एक तेरा नाम बन के रह गई। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। मुसफ्फिर ने तस्वीर इंज दी खिंची, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दी। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया। मैंने कहा चलना लाहौर हजरत अकदस हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास चलते हैं। हजरत ने कलम उठाया और कमाल कर दिया। कोई जुबान खामोश नहीं रहेगी, सिर्फ अशआर नहीं है, अकीदा है, नजरिया है। हजरत शाह साहब क्या लिखते हैं, ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरे नबी का जमाल सुनना, ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना मस्जिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा। मेरे नबी के जमाल का कायनात में कोई मुकाबला कर सकता नहीं। सारे नहीं बोलते जमाल का कोई मुकाबला कर सकता नहीं। कैसा जमाल है। लाहौर स्टेशन है, मुल्तान स्टेशन है, एक ट्रेन रुकी है आके, उसमें एक मुसाफिर है जिसे दुनिया हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कहती है, रहमतुल्लाह अलैह। सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। वक्त थोड़ा था, हजरत जल्दी किस बात की है। फरमाया मुल्तान से मैंने ट्रेन बदलनी। हजरत जाना कहाँ है। फरमाया बहावलपुर जाना है। हजरत क्यों जाना है। फरमाया नबी की खत्म नबूवत का दिफा करने जाना है। और फिर मुझे जुमला कहने दे, जो नबी की खत्म नबूवत का वकील बन के निकले, अल्लाह दिल भी चमका देते हैं, अल्लाह चेहरा भी चमका देते हैं। स्टेशन पे ट्रेन रुकी, हजरत ने यूं जल्दी से बाहर खिड़की से देखा, एक कुल्ली नजर आया जो सिख था, प्लेटफार्म पे खड़ा है। हजरत ने आवाज दी कुल्ली। उसने यूं पीछे मुड़ के देखा, नजर हजरत के चेहरे पे पड़ी ना तो वहीं पे ठहर गई। सुभान अल्लाह। यूं दीवानों की तरह देखने लगा। हजरत फरमाते टाइम थोड़ा है, किताबें उठा, ये मेरा सामान उठा, अगर मजदूरी करनी, मैंने ट्रेन दूसरी पकड़नी है। किताबें उठाता है, सामान उठाता है, नजर हजरत के चेहरे पे रखता है। जब किताबें सामान उठा लिया, हजरत ने यूं जेब से कुछ पैसे निकाले, ये तेरी मजदूरी है। कहते मौलाना मजदूरी देनी है तो हुजूर का कलमा पढ़ा दो, हुजूर का कलमा पढ़ा दो। पढ़ा दिया कलमा, ट्रेन चल पड़ी। फरमाया मौलाना खुदा बख्श मरहूम रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में चले जाना, हजरत मदनी के खुलाफा में से हैं, तेरी तरबियत कर देंगे। प्लेटफार्म पे खड़ा है, बाकी सिख जमा हो के आए। कुल्ली, और तुझे क्या बना, तुझ पे मौलवी ने जादू कर दिया था, कलमा क्यों पढ़ा। उसने कहा जादू नहीं, तुमने उनका चेहरा नहीं देखा। अगर 1350 साल के बाद उस नबी के खानदान का फर्द इतना हसीन है तो वो नबी कितना हसीन होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरे नबी के जमाल का कोई मुकाबला कर सकता नहीं। आइए, मैंने कहा कमाल की तरफ चलते हैं, लेकिन आपका ज़ौक़ बताएगा कि आप कमाल सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर कमाल सुनना चाहते हो तो मिलके कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कमालात क्या है, मुस्तकिल उन्वान है। मेरे नबी के कमालात, मेरे नबी के मोजज़े मुस्तकिल उन्वान है, लेकिन मैं उन्वान छेड़ने नहीं जा रहा। मेरे उन्वान का चूंकि हिस्सा है
وجہ ملان، وجہ محبت، تین چیزیں ہیں، جمال، کمال، احسان ہے۔ اس لیے میں تینوں پہ صرف حاضری لگواؤں گا، متن پڑھنے چلا ہو، تشریح نہیں کروں گا۔ میرے نبی کا کمال کیا ہے؟ اگر اس طالب علم سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کا کمالات یوں بیان کیا کرتا ہوں، یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر، خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں کہ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ نظر اٹھا دیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں نے کہا سنو، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہیں، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائے، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ درختوں کو اشارہ کرے، جڑوں سے نکل کے نبی کے قدموں میں آتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں اگر کنکروں کو اشارہ کرے، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرے نبی کے قدموں میں ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے تو بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے تو با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے تو با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے تو زمانے کے امام بنتے ہیں۔ نانا، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ میرے نبی کے احسان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے اللہ نے چاہا احسان پہ بات پھر کریں گے، ذرا عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرا توجہ رکھیے گا۔ میں نے کہا آئیے پھر محبت ہے کیا، محبت کہتے کسے ہیں؟ توجہ رکھنا، میں اپنے عنوان کو آگے بڑھانے چلا ہوں۔ میں نے کہا محبت یاد رکھیے گا، محبت نعرے کا نام نہیں ہے، محبت دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کیا ہے؟ محبت عمل کا نام ہے۔ حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ کیا مطلب؟ محبت دعویٰ نہیں چاہتی، محبت نعرہ نہیں چاہتی، محبت عمل چاہتی ہے۔ 1,00,000 بندہ موجود ہو، تجھے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ اکبر، تیرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تیری ایک ایک ادا جو ہے وہ میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہو، تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تو اس مجمع میں جائے تو اس مجمع کی زبان پہ جاری ہو جائے اس آنے والے کو محمد مصطفیٰ کا غلام کہا جاتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا محبت کیا ہے؟ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت نعرے کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا نام ہے۔ آئیے میں اس پہ ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھنا، ہجرت کی رات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یوں کرتے ہیں کبھی دوڑ کر آگے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی دوڑ کر دائیں، کبھی دوڑ کر بائیں۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے دیکھا ابو بکر کیا کرتا ہے، کبھی دوڑ کر آگے جاتا ہے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا جواب سننا، اللہ کے نبی میں آگے چلتا ہوں، میرے ذہن میں خیال آتا ہے ابو بکر کوئی پیچھے سے نبی پہ حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر بائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کا جواب سنیے گا، کہا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے آپ چاہتے یہ ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبی بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ صدیق نے نعرہ کوئی نہیں لگایا، صدیق نے دعویٰ کوئی نہیں کیا، عمل ایسا پیش کیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے آپ چاہتے یہ ہیں کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے اور صداقت۔ آؤ میرے بھائیوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سیرت کا جلسہ سننے آئے ہو، میرے نبی کی محبت دعویٰ نہیں چاہتی، میرے نبی کی محبت نعرہ نہیں چاہتی، عمل چاہتی ہے، عمل۔ آئیے، محبت تو ایک ذوق ہے، محبت تو ایک شوق ہے، محبت تو ایک کڑن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دو چار منظر اپنے اکابرین کے پیش کروں اور اپنے عنوان کو سمیٹوں اور بتاؤں کہ محبت کیا ہے۔ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت نعرے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے حج کر کے نکلا ہے، مدینہ منورہ کی طرف سفر ہے۔ اب علماء کی توجہ چاہوں گا، جو کیفیات پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ذرا ان کیفیات کو محسوس کیجئے نا، اس درد کو محسوس کیجئے۔ یہ قافلہ چلا ہے، چلتے چلتے مدینہ منورہ کے اتنے قریب پہنچا جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، مینار نظر آتے ہیں۔ لیکن جب اس جگہ پہ پہنچے نا تو رات کے اندھیرے چھانے لگے، رات کے اندھیرے بڑھنے لگے۔ قافلے میں مشورہ شروع ہو گیا، اب رات کو نہیں جاتے، رات ادھر ٹھہرتے ہیں، آگے پتھر ہیں، نوکیلے پتھر، راستہ ٹھیک نہیں ہے، رات ٹھہرتے ہیں، صبح چلیں گے۔ لیکن اس قافلے میں ایک دیوانہ، ایک پروانہ ایسا بھی تھا جو کہنے لگا اب برداشت نہیں ہوتا، نبی کی مسجد کے مینار نظر آئے اور ہم رات یہاں پہ گزاریں، یہ برداشت نہیں ہوتا، اب رات گزاریں گے تو نبی کے قدموں میں گزاریں گے۔ پورا قافلہ اس دیوانے کے سامنے بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، ابھی چلتے ہیں، رات کو چلتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، جب وہ قافلہ چلنے لگا نا تو اس دیوانے نے جوتا اتار لیا۔ کیا اتار لیا؟ سنو محبت کسے کہتے ہیں۔ اس دیوانے نے جوتا اتارا۔ جب اس نے جوتا اتارا نا، لوگ کہنے لگے حضرت اب کیا ہوا؟ اب جوتا اتار لیا۔ کہا تمہیں نہیں پتا اس سرزمین کو نبی کا مدینہ کہا جاتا ہے، اس سرزمین کو نبی کا مدینہ۔ حضرت مدینہ، میں نے کہا سن، مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، مدینہ، میں نے کہا ہاں مدینہ۔ کہتا جی مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن، ہے شان مدینے میں، ہے ایمان مدینے میں، ہے جان مدینے میں، ہے شان مدینے میں، ہے سلطان مدینے میں، ہے فیضان مدینے میں، ہے عظمت مدینے میں، ہے شہرت مدینے میں، ہے ذہانت مدینے میں، ہے حکمت مدینے میں، ہے بصیرت مدینے میں، نانا ہے وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں، نانا ہے محبوب رب رحمان بھی مدینے میں۔
مدینے میں کیا ہے؟ میں نے کہا ہم تو مدینے کے دیوانے ہیں، ہم تو پروانے ہیں، ہم تو یوں کہتے ہیں میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ سارے نے میرا خیال تھک گئے، جو نہیں تھکے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اس شخصیت نے اپنا جوتا اتارا۔ کیوں اتارا؟ کہا تمہیں نہیں پتا نبی کا شہر مدینہ ہے؟ میں نے کہا آپ میں بتاؤں نا اس نبی کے شہر کی عظمت اور شان کیا ہے؟ میرے شیخ نے جب یہ جملہ کہا، میں ان کا روحانی فرزند آج سمجھاؤں مدینہ کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جوانی میں فالج کا حملہ ہوا، سن مدینہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت کا علاج حکیم محمد اجمل رحمت اللہ علیہ نے کیا، باقی اثرات تو فالج کے چلے گئے۔ جاتے جاتے بینائی کمزور ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، حضرت کو چشمہ لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نے چشمہ اتارا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ کی تو بینائی کمزور ہے، آپ نے چشمہ کیوں اتار دیا؟ فرمایا اب ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کیوں ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا میں مدینے گیا تھا۔ حضرت مدینے گئے تو پھر کیا ہوا؟ کہا وہاں ایک آغا کنہیں کہتے ہیں؟ یہ جو میرے محبوب کے روضے کی اندر کی صفائی کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں صفائی کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے خاص لوگ ہیں۔ کہا ایک آغا جو تھے وہ میرے بھائی بنے ہوئے، میرے دوست اور یار بنے ہوئے۔ جب میں مدینہ گیا نا وہ مجھے ملے، کہنے لگے لاہوری آج تجھے تحفہ دینا ہے۔ کیا تحفہ دینا ہے؟ کہا ایک دن میں نبی کے روضے کے اندر گیا نا، وہ جو ہرے رنگ کی چادر ہے میں نے اسے جھاڑا، اس سے تھوڑی سی مٹی نکلتی ہے، میں نے اسے محفوظ کر لیا۔ میرا یار لاہوری آئے گا یہ اسے دوں گا، یہ تیرے لیے میں نے اس مٹی کو رکھا ہے۔ حضرت لاہوری نے اس مٹی کو لیا، سوچنے لگے اس کا تو ادب بڑا ہے، اس کا تو احترام بڑا ہے، اب میں کیا کروں؟ سوچتے رہے۔ کہا میرے دل و دماغ نے فیصلہ کیا لاہوری یوں کرنا، وہ جو تیری سرما دانی ہے جہاں سے روزانہ تو سرما اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اس مٹی کو وہاں پہ ڈال لے تاکہ سرمے کے ساتھ یہ مٹی تیری آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا حق ادا ہو جائے، میں قربان جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مدینے کی خاک میں بھی شفا کو رکھا ہے۔ فرمایا جیسے جیسے وہ مٹی میری آنکھ میں جاتی گئی اللہ میری بینائی کو ٹھیک کرتے گئے۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا نا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ ہمارے مہمان ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے، بس میں یہ ایک چٹ جو ہے اس کا جواب دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا اکابرین علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اگر آپ حضرات کو چاہیے میں بھائی بابر کو دے دوں گا، آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ جو میرے نبی کی حیات کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز، سارے نے بولتے نماز۔ مولانا جمشید صاحب رائے بنڈ والے، تبلیغی جماعت والے، آپ حضرت کا کلپ سن کے دیکھ لیں، یہاں تک کہ جو پڑھی ہیں ان کو دوبارہ لوٹائیں، ان کو دوبارہ کیا کریں؟ لوٹائیں۔ اس لیے اکابرین علماء دیوبند اس کا کوئی واسطہ نہیں، جو بندہ حضور کی حیات کا منکر ہے اس کا علماء دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچیے۔ ان کی مجالس میں جائیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا عقیدہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ بندے کمزور ہوتے ہیں اس لیے ان کی محفل میں، اور جو ان کی محفل میں جاتا ہے ان کو ٹھیک بھی کہتا ہے اور پھر آپ کی طرف بھی آتا ہے، اس سے بچیے، اس سے اس کا عقیدہ صاف کروائیے۔ اصل میں وہ اندر سے کچھ ہے، ظاہر سے حیاتی بنا ہوا ہے اپنی امامت بچانے کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔